جس سے آپ حسد کر رہے ہیں اس کو پھلتا پھولتا دیکھنا آپ پسند نہیں کرتے. اس کو کوئی بھی عزت ملتی ہے یا کوئی مالی آسودگی ملتی ہے تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں اور آپ اس نعمت کا زوال چاہتے ہیں. اور پھر ایسا وقت آتا ہے کہ وہ نفرت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ جو آپ کے اندر انتقام کی آگ کو اس قدر بھڑکا دیتی ہے کہ آپ ہر لمحہ اس کو نقصان پہنچانے کے منصوبے تراشتے رہتے ہیں. تو اس لیے اپنے دل کو، اپنے سینے کو کینے سے محفوظ رکھنا چاہیے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ معاف کر دیا جائے، اس کے لیے دعا کی جائے، اور اپنے دل میں اس کے لیے اس طرح کا کوئی منصوبہ آنے بھی پائے تو اس کی نفی کی جائے. حسد کو پرورش نہ پانے دیا جائے. بے کینہ سینہ یہ مومن کی زندگی کا جمال ہے، جس سے آپ بدلہ لینے کی طاقت نہیں رکھتے. اس کو نقصان پہنچانے کے لیے دن رات کوشاں رہے، منصوبہ سازی چلتی رہے، اور اس کو اذیت دینے کے درپے رہیں، تو یہ کینہ ہوتا ہے. تو اپنے سینے کو بے کینہ کرنے کی کوشش کیجئے، اور اس کا طریق یہ ہے کہ معاف کر دیجئے. ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں برادری میں، خاندان میں، اعزاء و اقربا میں، آپ کے کاروباری دوستوں میں، کہ جن کی شر سے بچنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور آپ ایک فاصلے سے رہنا چاہتے ہیں. وہ ایک امر آخر ہے، وہ کینے کے زمرے میں نہیں آتا. یا کسی نے آپ کو کوئی ایسی اذیت دی کہ جب وہ سامنے آتا ہے تو آپ کو اذیت بھرے لمحے یاد آ جاتے ہیں، تو ایسے شخص سے پہلو تہی کر لینا اور تھوڑے فاصلے پہ رہنا یہ کینہ نہیں ہوتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت وحشی سے کہا تھا کہ میرے سامنے نہ بیٹھا کرو، ایک سمت بیٹھا کرو. جب تم سامنے آتے ہو تو مجھے اپنے چچا حمزہ یاد آ جاتے ہیں. اور میں آپ کو یہ کہوں کہ اللہ کے بندے تو دشمنوں کے لیے بھی سینوں میں کشادگی رکھتے ہیں، اور ہم اپنوں کو توڑنے میں لگے رہیں اور تقسیم در تقسیم کے عمل سے گزر کر کے امت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، تو کیا ہمارے پہ ہمارے آقا خوش ہو سکتے ہیں؟ شنیدم کے مردان راہ خدا، دل دشمنا ہم نہ کر دن تنگ، ترا کہ میسر شوادی مقام، کہ با دوستانت خلاف است و جنگ. سعدی شیرازی کہتے ہیں ہم نے تو سنا تھا کہ جو مردان خدا ہیں وہ دشمنوں کا بھی دل نہیں دکھاتے. تو کیسا صوفی ہے، تو کیسا مولوی ہے، تو کیسا پیر ہے، تو کیسا مسلمان ہے کہ تو اپنوں کے خلاف جنگ کی آگ بھڑکا رکھی ہے، اور نفرت کے الاؤ تو نے جلائے ہوئے ہیں، اور گلی گلی نفرتوں کی آگ جل رہی ہے. تو کینہ اس امت کو میرے اور آپ کے آقا و مولا نے درس دیتے ہوئے کہا کہ مشاہن جو کینہ توز ہو، جس کا سینہ کدلا ہو، میلا ہو، تو ایسی بابرکت رحمتوں سے وہ شخص محروم رہتا ہے. اس لیے اپنے اندر کشادگی پیدا کریں. میرا اور آپ کا سینہ منور اور تابہ ہونا چاہیے. کبھی بھی اپنے آپ کو ایسی بحث کے اندر شامل نہ کرنا جس کا نتیجہ بے ادبی تک پہنچتا. سارا دین حضور کی محبت کا نام ہے، سارا دین ادب کا نام ہے. اور اقبال علیہ رحمہ کا یہ شعر میں کئی مرتبہ آپ تک پہنچا چکا ہوں. دین سراپا سوختن اندر طلب، انتہائش عشق آغازش ادب. طلب محبوب میں تڑپنے کا نام دین ہے. ادب سے شروع ہوتا ہے، عشق پہ ختم ہو جاتا ہے. جو دین ادب سے شروع نہیں ہوتا اور عشق پہ ختم نہیں ہوتا، وہ دین دین ہی نہیں ہے. وہ دین مقصود شریعت نہیں ہے، وہ دین مقصود الہی نہیں ہے. ادب سے شروع ہوگا، صحابہ کا ادب، اہل بیت کا ادب، اولیاء امت کا ادب، مقدسات اسلام کا ادب، رسولوں کا ادب، پیغمبروں کا ادب، بلکہ جہاں حضور گزرے اس مٹی کا بھی ادب، جہاں مقدس ہستیاں گزری ان پہاڑوں کا بھی، ان پتھروں کا بھی ادب، جہاں ابراہیم کے قدم لگے اس مقام ابراہیم کا بھی ادب، جہاں سیدہ ہاجرہ کے قدم لگے صفا اور مروہ کا بھی ادب. دین تو ہے ہی ادب، سراپا ادب ہے دین.
اللہ اکبر. اور اگر نگاہ ابو بکر نصیب ہو جائے تو اقبال کا ایک لہجہ اور دیکھیے. معنی حرفم کنی تحقیق اگر بنگری دیدہ صدیق اگر قوت قلب و جگر گردت نبی آج خدا محبوب در گردت نبی. ایک لمبی گفتگو ہے جس کے آخر میں یہ اشعار بیان ہوئے. معنی حرفم کنی تحقیق اگر، میری گفتگو کو اگر تو تحقیق کر کے بھی دیکھ لے، بنگری دیدہ صدیق اگر. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ نصیب ہو جائے تو پھر نتیجہ کیا ملتا ہے؟ کہا کہ قوت قلب و جگر گردت نبی آج خدا محبوب تر گردت نبی. جگر کی قوت بھی نبی بن جاتے ہیں اور دل کی قوت بھی نبی علیہ السلام کی ذات بن جاتی ہے. حریم قدس میں بھی پہنچیں گے، بارگاہ ازدی کا قرب بھی نصیب ہوگا، وہاں بھی آپ کو نبی یاد آئیں گے، حضور کو سلام کریں گے. حضور یہ در بھی آپ کی چوکھٹ سے نصیب ہوا ہے. مقصود شریعت اللہ کی محبت ہے، لیکن اللہ کی محبت بھی آپ کو اسی در سے نصیب ہوگی. تو خدا تک پہنچ کر تم نبی کو فراموش نہیں کر پاتے ہو، وہاں پہنچ کر بھی شکر گزار نبی کے بنتے ہو. اسی لیے جب نماز پڑھ لی، رکوع کر لیا، قیام کر لیا، سجدے کر لیے، ساری نماز مکمل ہوگی، کہا سلام اتنی دیر تک نہیں پھیرو گے جب تک کہو گے نہیں السلام علیکہ ایھا النبی. اے نبی تیرے اوپر سلام و خدا کا در دکھایا ہے تو تیری ذات نے دکھایا. نماز خالص عبادت اللہ کی ہے نا، لیکن نماز کی تکمیل بھی اتنی دیر تک نہیں ہوئی جب تک حضور پہ درود نہیں پڑھ لیا گیا. یہ سجدے کا شعور دیا کس نے؟ یہ بندگی کا نور دیا کس نے؟ یہ تشہد، یہ سجدے، یہ قیام، یہ قومیں، یہ جلسے، یہ رکوع، یہ ثنا، یہ تحمید کس نے دی؟ یہ تکبیر و تحلیل کا نور کس نے بخشا؟ جس سے آپ حسد کر رہے ہیں اس کو پھلتا پھولتا دیکھنا آپ پسند نہیں کرتے. اس کو کوئی بھی عزت ملتی ہے یا کوئی مالی آسودگی ملتی ہے تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں اور آپ اس نعمت کا زوال چاہتے ہیں. اور پھر ایسا وقت آتا ہے کہ وہ نفرت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ جو آپ کے اندر انتقام کی آگ کو اس قدر بھڑکا دیتی ہے کہ آپ ہر لمحہ اس کو نقصان پہنچانے کے منصوبے تراشتے رہتے ہیں. تو اس لیے اپنے دل کو، اپنے سینے کو کینے سے محفوظ رکھنا چاہیے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ معاف کر دیا جائے، اس کے لیے دعا کی جائے، اور اپنے دل میں اس کے لیے اس طرح کا کوئی منصوبہ آنے بھی پائے تو اس کی نفی کی جائے. حسد کو پرورش نہ پانے دیا جائے. بے کینہ سینہ یہ مومن کی زندگی کا جمال ہے، جس سے آپ بدلہ لینے کی طاقت نہیں رکھتے. اس کو نقصان پہنچانے کے لیے دن رات کوشاں رہے، منصوبہ سازی چلتی رہے، اور اس کو اذیت دینے کے درپے رہیں تو یہ کینہ ہوتا ہے. تو اپنے سینے کو بے کینہ کرنے کی کوشش کیجئے، اور اس کا طریق یہ ہے کہ معاف کر دیجئے. ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں برادری میں، خاندان میں، اعزاء و اقربا میں، آپ کے کاروباری دوستوں میں، کہ جن کی شر سے بچنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور آپ ایک فاصلے سے رہنا چاہتے ہیں. وہ ایک امر آخر ہے، وہ کینے کے زمرے میں نہیں آتا. یا کسی نے آپ کو کوئی ایسی اذیت دی کہ جب وہ سامنے آتا ہے تو آپ کو اذیت بھرے لمحے یاد آ جاتے ہیں، تو ایسے شخص سے پہلو تہی کر لینا اور تھوڑے فاصلے پہ رہنا یہ کینہ نہیں ہوتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت وحشی سے کہا تھا کہ میرے سامنے نہ بیٹھا کرو، ایک سمت بیٹھا کرو. جب تم سامنے آتے ہو تو مجھے اپنے چچا حمزہ یاد آ جاتے ہیں. اور میں آپ کو یہ کہوں کہ اللہ کے بندے تو دشمنوں کے لیے بھی سینوں میں کشادگی رکھتے ہیں، اور ہم اپنوں کو توڑنے میں لگے رہیں اور تقسیم در تقسیم کے عمل سے گزر کر کے امت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، تو کیا ہمارے پہ ہمارے آقا خوش ہو سکتے ہیں؟ شنیدم کے مردان راہ خدا، دل دشمنا ہم نہ کر دن تنگ، ترا کے میسر شوادی مقام کہ با دوستانت خلاف است و جنگ. سعدی شیرازی کہتے ہیں ہم نے تو سنا تھا کہ جو مردان خدا ہیں وہ دشمنوں کا بھی دل نہیں دکھاتے. تو کیسا صوفی ہے، تو کیسا مولوی ہے، تو کیسا پیر ہے، تو کیسا مسلمان ہے کہ تو اپنوں کے خلاف جنگ کی آگ بھڑکا رکھی ہے،
اور نفرت کے الاؤ تو نے جلائے ہوئے ہیں اور گلی گلی نفرتوں کی آگ جل رہی ہے، تو کینہ اس امت کو میرے اور آپ کے آقا و مولا نے درس دیتے ہوئے کہا کہ مشاہن جو کینہ توز ہو، جس کا سینہ کدلا ہو، میلا ہو، تو ایسی بابرکت رحمتوں سے وہ شخص محروم رہتا ہے۔ اس لیے اپنے اندر کشادگی پیدا کریں۔ میرا اور آپ کا سینہ منور اور تابہ ہونا چاہیے۔ کبھی بھی اپنے آپ کو ایسی بحث کے اندر شامل نہ کرنا جس کا نتیجہ بے ادبی تک پہنچتا۔ سارا دین حضور کی محبت کا نام ہے، سارا دین ادب کا نام ہے۔ اور اقبال علیہ رحمہ کا یہ شعر میں کئی مرتبہ آپ تک پہنچا چکا ہوں۔ دین سراپا سوختن اندر طلب، انتہائش عشق آغازش ادب۔ طلب محبوب میں تڑپنے کا نام دین ہے، ادب سے شروع ہوتا ہے، عشق پہ ختم ہو جاتا ہے۔ جو دین ادب سے شروع نہیں ہوتا اور عشق پہ ختم نہیں ہوتا، وہ دین دین ہی نہیں ہے، وہ دین مقصود شریعت نہیں ہے، وہ دین مقصود الہی نہیں ہے۔ ادب سے شروع ہوگا، صحابہ کا ادب، اہل بیت کا ادب، اولیاء امت کا ادب، مقدسات اسلام کا ادب، رسولوں کا ادب، پیغمبروں کا ادب، بلکہ جہاں حضور گزرے اس مٹی کا بھی ادب، جہاں مقدس ہستیاں گزری ان پہاڑوں کا بھی، ان پتھروں کا بھی ادب، جہاں ابراہیم کے قدم لگے اس مقام ابراہیم کا بھی ادب، جہاں سیدہ ہاجرہ کے قدم لگے صفا اور مروہ کا بھی ادب۔ دین تو ہے ہی ادب، سراپا ادب ہے دین۔ اللہ اکبر۔ اور اگر نگاہ ابو بکر نصیب ہو جائے تو اقبال کا ایک لہجہ اور دیکھیے، معنی حرفم کنی تحقیق اگر، بنگری بادیدہ صدیق اگر، قوت قلب و جگر گردت نبی، از خدا محبوب تر گردت نبی۔ ایک لمبی گفتگو ہے جس کے آخر میں یہ اشعار بیان ہوئے، معنی حرفم کنی تحقیق اگر، میری گفتگو کو اگر تو تحقیق کر کے بھی دیکھ لے، بنگری بادیدہ صدیق اگر، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ نصیب ہو جائے تو پھر نتیجہ کیا ملتا ہے؟ کہا کہ قوت قلب و جگر گردت نبی، از خدا محبوب تر گردت نبی۔ جگر کی قوت بھی نبی بن جاتے ہیں اور دل کی قوت بھی نبی علیہ السلام کی ذات بن جاتی ہے۔ حریم قدس میں بھی پہنچیں گے، بارگاہ ازدی کا قرب بھی نصیب ہوگا، وہاں بھی آپ کو نبی یاد آئیں گے، حضور کو سلام کریں گے، حضور یہ در بھی آپ کی چوکھٹ سے نصیب ہوا ہے۔ مقصود شریعت اللہ کی محبت ہے، لیکن اللہ کی محبت بھی آپ کو اسی در سے نصیب ہوگی، تو خدا تک پہنچ کر تم نبی کو فراموش نہیں کر پاتے ہو، وہاں پہنچ کر بھی شکر گزار نبی کے بنتے ہو۔ اسی لیے جب نماز پڑھ لی، رکوع کر لیا، قیام کر لیا، سجدے کر لیے، ساری نماز مکمل ہوگی، کہا سلام اتنی دیر تک نہیں پھیرو گے جب تک کہو گے نہیں السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی تیرے اوپر سلام، و خدا کا در دکھایا ہے تو تیری ذات نے دکھایا۔ نماز خالص عبادت اللہ کی ہے نا، لیکن نماز کی تکمیل بھی اتنی دیر تک نہیں ہوئی جب تک حضور پہ درود نہیں پڑھ لیا گیا۔ یہ سجدے کا شعور دیا کس نے؟ یہ بندگی کا نور دیا کس نے؟ یہ تشہد، یہ سجدے، یہ قیام، یہ قومیں، یہ جلسے، یہ رکوع، یہ ثنا، یہ تحمید کس نے دی؟ یہ تکبیر و تحلیل کا نور کس نے بخشا؟ جس سے آپ حسد کر رہے ہیں اس کو پھلتا پھولتا دیکھنا آپ پسند نہیں کرتے، اس کو کوئی بھی عزت ملتی ہے یا کوئی مالی آسودگی ملتی ہے تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں اور آپ اس کی اس نعمت کا زوال چاہتے ہیں، اور پھر ایسا وقت آتا ہے کہ وہ نفرت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ جو آپ کے اندر انتقام کی آگ کو اس قدر بھڑکا دیتی ہے کہ آپ ہر لمحہ اس کو نقصان پہنچانے کے منصوبے تراشتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے اپنے دل کو، اپنے سینے کو کینے سے محفوظ رکھنا چاہیے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ معاف کر دیا جائے، اس کے لیے دعا کی جائے، اور اپنے دل میں اس کے لیے اس طرح کا کوئی منصوبہ آنے بھی پائے تو اس کی نفی کی جائے، حسد کو پرورش نہ پانے دیا جائے۔ بے کینہ سینہ یہ مومن کی زندگی کا جمال ہے، جس سے آپ بدلہ لینے کی طاقت نہیں رکھتے، اس کو نقصان پہنچانے کے لیے دن رات کوشاں رہے، منصوبہ سازی چلتی رہے، اور اس کو
अजियत देने के दरपैर हैं तो ये कीना होता है। तो अपने सीने को बेकीना करने की कोशिश कीजिए और उसका तरीक यह है कि मुआफ कर दीजिए। ऐसे लोग भी होते हैं बरादरी में, खानदान में, अइज़ो अकरबा में, आपके कारोबारी दोस्तों में, कि जिनकी शर से बचना बड़ा मुश्किल होता है और आप एक फासले से रहना चाहते हैं। वो एक अमरे आखिर है, वो कीने के जुमरे में नहीं आता। या किसी ने आपको कोई ऐसी अजियत दी कि जब वो सामने आता है तो आपको अजियत भरे लम्हे याद आ जाते हैं, तो ऐसे शख्स से पहलू तही कर लेना और थोड़े फासले पे रहना, ये कीना नहीं होता। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत वाशी से कहा था कि मेरे सामने ना बैठा करो, एक समत बैठा करो। जब तुम सामने आते हो तो मुझे अपने चचा हमजा याद आ जाते हैं। और मैं आपको ये कहूं कि अल्लाह के बंदे तो दुश्मनों के लिए भी सीनों में कुशादगी रखते हैं, और हम अपनों को तोड़ने में लगे रहें और तकसीम दर तकसीम के अमल से गुजर करके उम्मत के टुकड़े टुकड़े कर दें, तो क्या हमारे पे हमारे आका खुश हो सकते हैं? शुनीदम के मर्दाने राहे खुदा, दिले दुश्मना हम न कर दन तंग, तुरा के मुयस्सर शवादी मुकाम के बाद दोस्तानत खिलाफस तो जंग। सादी शिराजी कहते हैं हमने तो सुना था कि जो मर्दाने खुदा हैं वो दुश्मनों का भी दिल नहीं दिखाते। तू कैसा सूफी है, तू कैसा मौलवी है, तू कैसा पीर है, तू कैसा मुसलमान है कि तू अपनों के खिलाफ जंग की आग भड़का रखी है और नफरत के अलाव तूने जलाए हुए हैं और गली गली नफरतों की आग जल रही है। तो कीना इस उम्मत को मेरे और आपके आका और मौला ने दर्स देते हुए कहा कि मुशाहिन जो कीना तोज हो, जिसका सीना कदला हो, मैला हो, तो ऐसी बाबरकत रहमतों से वो शख्स महरूम रहता है। इसलिए अपने अंदर कुशादगी पैदा करें। मेरा और आपका सीना मुनव्वर और ताबा होना चाहिए। कभी भी अपने आप को ऐसी बहस के अंदर शामिल न करना जिसका नतीजा बेअदबी तक पहुंचता। सारा दीन हुजूर की मोहब्बत का नाम है, सारा दीन अदब का नाम है। और इकबाल अलैहि रहमा का ये शेर मैं कई मर्तबा अब तक पहुंचा चुका हूं। दीन सरापा सोख्तन अंदर तलब, इंतहाइश इश्क आगाज़श अदब। तलबे महबूब में तड़पने का नाम दीन है, अदब से शुरू होता है, इश्क पे खत्म हो जाता है। जो दीन अदब से शुरू नहीं होता और इश्क पे खत्म नहीं होता, वो दीन दीन ही नहीं है। वो दीन मकसूद शरीयत नहीं है, वो दीन मकसूद इलाही नहीं है। अदब से शुरू होगा, सहाबा का अदब, अहले बैत का अदब, औलिया उम्मत का अदब, मुकद्दसात इस्लाम का अदब, रसूलों का अदब, पैगंबरों का अदब, बल्कि जहां हुजूर गुजरे उस मट्टी का भी अदब, जहां मुकद्दस हस्तियां गुजरी उन पहाड़ों का भी, उन पत्थरों का भी अदब, जहां इब्राहिम के कदम लगे उस मुकाम इब्राहिम का भी अदब, जहां सैयदा हाजरा के कदम लगे सफा और मरवा का भी अदब। दीन तो है ही अदब, सरापा अदब है दीन। अल्लाह अकबर। और अगर निगाह अबू बकर नसीब हो जाए तो इकबाल का एक लहजा और देखिए। मानाए हल्फम कुनी तहकीक अगर, बिन गरीबा दीदाए सिद्दीक अगर, कुव्वते कल्बो जिगर करदत नबी, आज खुदा महबूब तर गर्दत नबी। एक लंबी गुफ्तगू है जिसके आखिर में ये इशार बयान हुए, मानाए हरफम कुनी तहकीक अगर, मेरी गुफ्तगू को अगर तू तहकीक करके भी देख ले, बिन गरीबा दीदाए सिद्दीक अगर, अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की निगाह नसीब हो जाए तो फिर नतीजा क्या मिलता है? कहा कि कुव्वते कल्बो जिगर गर्दत नबी, आज खुदा महबूब तर गर्दत नबी। जिगर की कुव्वत भी नबी बन जाते हैं और दिल की कुव्वत भी नबी अलैहिस्सलाम की जात बन जाती है। हरीमे कुद्स में भी पहुंचेंगे, बारगाह इज़्ज़त का कुर्ब भी नसीब होगा, वहां भी आपको नबी याद आएंगे, हुजूर को सलाम करेंगे, हुजूर ये दर भी आपकी चौखट से नसीब हुआ है। मकसूद शरीयत अल्लाह की मोहब्बत है, लेकिन अल्लाह की मोहब्बत भी आपको इसी दर से नसीब होगी। तो खुदा तक पहुंचकर तुम नबी को फरामोश नहीं कर पाते हो,
وہاں پہنچ کر بھی شکر گزار نبی کے بنتے ہو. اسی لیے جب نماز پڑھ لی، رکوع کر لیا، قیام کر لیا، سجدے کر لیے، ساری نماز مکمل ہوگی، کہا سلام اتنی دیر تک نہیں پھیرو گے جب تک کہو گے نہیں السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی تیرے اوپر سلام و خدا کا درد دکھایا ہے تو تیری ذات نے دکھایا. نماز خالص عبادت اللہ کی ہے نا، لیکن نماز کی تکمیل بھی اتنی دیر تک نہیں ہوئی جب تک حضور پہ درود نہیں پڑھ لیا گیا. یہ سجدے کا شعور دیا کس نے؟ یہ بندگی کا نور دیا کس نے؟ یہ تشہد، یہ سجدے، یہ قیام، یہ قومیں، یہ جلسے، یہ رکوع، یہ ثنا، یہ تحمید کس نے دی؟ یہ تکبیر و تحلیل کا نور کس نے بخشا؟ جس سے آپ حسد کر رہے ہیں اس کو پھلتا پھولتا دیکھنا آپ پسند نہیں کرتے. اس کو کوئی بھی عزت ملتی ہے یا کوئی مالی آسودگی ملتی ہے تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں اور آپ اس نعمت کا زوال چاہتے ہیں. اور پھر ایسا وقت آتا ہے کہ وہ نفرت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ جو آپ کے اندر انتقام کی آگ کو اس قدر بھڑکا دیتی ہے کہ آپ ہر لمحہ اس کو نقصان پہنچانے کے منصوبے تراشتے رہتے ہیں. تو اس لیے اپنے دل کو، اپنے سینے کو کینے سے محفوظ رکھنا چاہیے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ معاف کر دیا جائے، اس کے لیے دعا کی جائے، اور اپنے دل میں اس کے لیے اس طرح کا کوئی منصوبہ آنے بھی پائے تو اس کی نفی کی جائے. حسد کو پرورش نہ پانے دیا جائے. بے کینہ سینہ یہ مومن کی زندگی کا جمال ہے، جس سے آپ بدلہ لینے کی طاقت نہیں رکھتے. اس کو نقصان پہنچانے کے لیے دن رات کوشاں رہے، منصوبہ سازی چلتی رہے، اور اس کو اذیت دینے کے درپے رہیں تو یہ کینہ ہوتا ہے. تو اپنے سینے کو بے کینہ کرنے کی کوشش کیجئے، اور اس کا طریق یہ ہے کہ معاف کر دیجئے. ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں برادری میں، خاندان میں، اعزاء و اقربا میں، آپ کے کاروباری دوستوں میں، کہ جن کی شر سے بچنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور آپ ایک فاصلے سے رہنا چاہتے ہیں. وہ ایک امر آخر ہے، وہ کینے کے زمرے میں نہیں آتا. یا کسی نے آپ کو کوئی ایسی اذیت دی کہ جب وہ سامنے آتا ہے تو آپ کو اذیت بھرے لمحے یاد آ جاتے ہیں، تو ایسے شخص سے پہلو تہی کر لینا اور تھوڑے فاصلے پہ رہنا یہ کینہ نہیں ہوتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت وحشی سے کہا تھا کہ میرے سامنے نہ بیٹھا کرو، ایک سمت بیٹھا کرو. جب تم سامنے آتے ہو تو مجھے اپنے چچا حمزہ یاد آ جاتے ہیں. اور میں آپ کو یہ کہوں کہ اللہ کے بندے تو دشمنوں کے لیے بھی سینوں میں کشادگی رکھتے ہیں، اور ہم اپنوں کو توڑنے میں لگے رہیں اور تقسیم در تقسیم کے عمل سے گزر کر کے امت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، تو کیا ہمارے پہ ہمارے آقا خوش ہو سکتے ہیں؟ شنیدم کے مردان راہ خدا، دل دشمنا ہم نہ کر دن تنگ، ترا کہ میسر شوادی مقام، کہ با دوستانت خلاف است و جنگ. سعدی شیرازی کہتے ہیں ہم نے تو سنا تھا کہ جو مردان خدا ہیں وہ دشمنوں کا بھی دل نہیں دکھاتے. تو کیسا صوفی ہے، تو کیسا مولوی ہے، تو کیسا پیر ہے، تو کیسا مسلمان ہے کہ تو اپنوں کے خلاف جنگ کی آگ بھڑکا رکھی ہے، اور نفرت کے الاؤ تو نے جلائے ہوئے ہیں، اور گلی گلی نفرتوں کی آگ جل رہی ہے. تو کینہ اس امت کو میرے اور آپ کے آقا و مولا نے درس دیتے ہوئے کہا کہ مشاہن جو کینہ توز ہو، جس کا سینہ کدلا ہو، میلا ہو، تو ایسی بابرکت رحمتوں سے وہ شخص محروم رہتا ہے. اس لیے اپنے اندر کشادگی پیدا کریں. میرا اور آپ کا سینہ منور اور تابہ ہونا چاہیے. کبھی بھی اپنے آپ کو ایسی بحث کے اندر شامل نہ کرنا جس کا نتیجہ بے ادبی تک پہنچتا. سارا دین حضور کی محبت کا نام ہے، سارا دین ادب کا نام ہے. اور اقبال علیہ رحمہ کا یہ شعر میں کئی مرتبہ آپ تک پہنچا چکا ہوں. دین سراپا سوختن اندر طلب، انتہائش عشق آغازش ادب. طلب محبوب میں تڑپنے کا نام دین ہے. ادب سے شروع ہوتا ہے، عشق پہ ختم ہو جاتا ہے.
جو دین ادب سے شروع نہیں ہوتا اور عشق پہ ختم نہیں ہوتا، وہ دین دین ہی نہیں ہے، وہ دین مقصود شریعت نہیں ہے، وہ دین مقصود الہی نہیں ہے۔ ادب سے شروع ہوگا، صحابہ کا ادب، اہل بیت کا ادب، اولیاء امت کا ادب، مقدسات اسلام کا ادب، رسولوں کا ادب، پیغمبروں کا ادب، بلکہ جہاں حضور گزرے اس مٹی کا بھی ادب، جہاں مقدس ہستیاں گزری ان پہاڑوں کا بھی، ان پتھروں کا بھی ادب، جہاں ابراہیم کے قدم لگے اس مقام ابراہیم کا بھی ادب، جہاں سیدہ ہاجرہ کے قدم لگے صفا اور مروہ کا بھی ادب۔ دین تو ہے ہی ادب، سراپا ادب ہے دین۔ اللہ اکبر۔ اور اگر نگاہ ابو بکر نصیب ہو جائے تو اقبال کا ایک لہجہ اور دیکھیے، معنی حرفم کنی تحقیق اگر، بنگری دیدہ صدیق اگر، قوت قلب و جگر گردت نبی، آز خدا محبوب تر گردت نبی۔ ایک لمبی گفتگو ہے جس کے آخر میں یہ اشعار بیان ہوئے، معنی حرفم کنی تحقیق اگر، میری گفتگو کو اگر تو تحقیق کر کے بھی دیکھ لے، بنگری دیدہ صدیق اگر، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ نصیب ہو جائے تو پھر نتیجہ کیا ملتا ہے؟ کہا کہ قوت قلب و جگر گردت نبی، از خدا محبوب تر گردت نبی۔ جگر کی قوت بھی نبی بن جاتے ہیں اور دل کی قوت بھی نبی علیہ السلام کی ذات بن جاتی ہے۔ حریم قدس میں بھی پہنچیں گے، بارگاہ ازدی کا قرب بھی نصیب ہوگا، وہاں بھی آپ کو نبی یاد آئیں گے، حضور کو سلام کریں گے، حضور یہ در بھی آپ کی چوکھٹ سے ہی نصیب ہوا ہے۔ مقصود شریعت اللہ کی محبت ہے، لیکن اللہ کی محبت بھی آپ کو اسی در سے نصیب ہوگی، تو خدا تک پہنچ کر تم نبی کو فراموش نہیں کر پاتے ہو، وہاں پہنچ کر بھی شکر گزار نبی کے بنتے ہو۔ اسی لیے جب نماز پڑھ لی، رکوع کر لیا، قیام کر لیا، سجدے کر لیے، ساری نماز مکمل ہوگی، کہا سلام اتنی دیر تک نہیں پھیرو گے جب تک کہو گے نہیں السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی تیرے اوپر سلام و خدا کا در دکھایا ہے تو تیری ذات نے دکھایا۔ نماز خالص عبادت اللہ کی ہے نا، لیکن نماز کی تکمیل بھی اتنی دیر تک نہیں ہوئی جب تک حضور پہ درود نہیں پڑھ لیا گیا۔ یہ سجدے کا شعور دیا کس نے؟ یہ بندگی کا نور دیا کس نے؟ یہ تشہد، یہ سجدے، یہ قیام، یہ قومیں، یہ جلسے، یہ رکوع، یہ ثنا، یہ تحمید کس نے دی؟ یہ تکبیر و تحلیل کا نور کس نے بخشا؟